حضرات صحابہ کرام سے زیادہ ایمان میں کھرا کون ہو سکتا تھا؟ صحابہ کرام کی تربیت بلا واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے جو نور اترتا تھا بغیر کسی واسطے کے وہ صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل ہوتا ہے۔ ہم کو تو اگر ملتا بھی ہے تو کتنے واسطوں سے ملتا ہے، واسطوں کے ساتھ صحیح اللہ ہمیں بھی نصیب کرتا ہے، لیکن ان کو تو بغیر واسطے کے ملتا تھا۔ جیسے ہمالیہ پر برفباری ہوتی ہے تو ملک کے کونے کونے میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، تو سوچیں جو ہمالیہ کے قریب رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پھر وہاں تو ٹانکیوں میں پانی جم جاتا ہے، پوری ٹانکیاں جم جاتی ہیں۔ تو جب اس دور میں جس کو فیض حاصل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اسی سے پوچھیں اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، کیسی مستی چھاتی ہے، وہ پوری دنیا کیسی حقیر نظر آتی ہے، اور دنیا کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ پھر کوئی تعریف کرے کہ برائی کرے، کوئی فکر نہیں ہوتی، جاؤ اپنا جو کام ہے کرنے دو، ہمیں ہمارے حال میں مست رہنے دو۔ تو اتنے واسطوں کے بعد، اتنے فاصلوں کے بعد جب اتنی مستی چھاتی ہے اور ایسا حال ہوتا ہے، اللہ وہ مزہ وہ لذت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ تو صحابہ کرام کو تو وہ ڈائریکٹ ملنا تھا، کیسا نشہ ہوگا ایمان کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب بنایا۔ یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی صحابہ کے ایمان میں شبہ تھا اس لیے مخاطب بنایا۔ صحابہ کو مخاطب بنا کر قیامت تک آنے والی پوری امت کو اللہ نے مخاطب بنایا۔ اب اس زمانے میں جب ہم یہ آیت پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کو اصل مخاطب بنا کر اللہ نے ہم سے یہ بات کہی۔ ہم سے پہلے والے تو سن چکے، ان سے کہا تھا، اب ہم سے کہیے، جو ہمارے بعد والے آئیں گے ان سے بھی کہا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمیں جنت کا راستہ چننا ہے تمام تر مشکلات کے خیر مقدم کے ساتھ، امتحانات اور آزمائش کے استقبال کے ساتھ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا اتنا بڑا امتحان۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اللہ کی منشا کے خلاف۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عائشہ پر جب منافقین نے اور یہودیوں نے مل کر کے الزام لگایا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے جب دل کے پھپولے پھوڑے اور الزام لگائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، تنہائی میں مشورہ کیا، علی تمہارا کیا خیال؟ کیا پیارا جواب دیا حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا حضور، اپنی زوجیت کے لیے عائشہ کا انتخاب آپ نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کیا تھا۔ تو کیا اللہ کسی بد کردار عورت کو آپ کی بیوی بنائیں گے؟ لیکن امتحان ہوا نا۔ اصل نشانہ تو حضور کی ذات تھی۔ خوب یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں نا، ان کا اصل نشانہ حضور کی ذات ہے۔ جو لوگ ازواج مطہرات کو برا بلا کہتے ہیں ان کا اصل نشانہ حضور کی ذات۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حضور کی ذات پر ایسا کوئی الزام لگ جاتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا، پھر حضور کی ذات نمونہ کیسے رہ جاتی ہے؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہیں یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، باقی کسی حد تک تم کو چھوٹ دی جائے گی، تم بھی اپنا کام کر کے دیکھ لو، تم بھی اپنے حوصلے نکالو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگائے، اور کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو آج تک ان الزامات کو دہراتے ہیں۔ کیا گزری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے بزرگوں پر، ان کے گھر والوں پر اس قسم کے بہتان لگائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھی دکھاتے ہیں، ان کی عزت پہلے سے بڑھا دیتے ہیں اور الزام لگانے والوں کے نام و نشان مٹا دیتے ہیں، ذہنوں سے ان کا خیال بھی نکل جاتا ہے، کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جن پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اللہ ان کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔